دنیا کے نقشے پر ایک نقطہ، ایک بہت ہی سادہ سا مکعب نما ڈھانچہ جو سیاہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے، لیکن یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک محور ہے، ایک مرکز ہے جس کے گرد اربوں زندگیاں گھومتی ہیں۔ یہ کعبہ ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی شاید خود انسانی تہذیب کی۔ تو آئیے آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور کعبہ کی اس پوری کہانی کو کھوجتے ہیں۔ اس کی بنیاد کب پڑی، اس پر کیا کیا گزری، اور سب سے اہم کہ اس کا ہماری کائنات اور ہمارے اپنے وجود سے کیا تعلق ہے۔ تو اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ نہیں، اس سے بھی بہت پہلے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن روایات کہتی ہیں کہ یہ زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تھا۔ سب سے پہلا؟ جی، اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی تھیں۔ یعنی انسانیت کا پہلا اجتماعی مرکز۔ لیکن پھر تو بہت لمبا عرصہ گزرا، طوفان نوح آیا، اور وہ ابتدائی عمارت صفائے ہستی سے مٹ گئی، صرف اس کی بنیادوں کے آپ کہہ لیں کچھ نشانات باقی رہ گئے۔ اچھا۔ پھر صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جی، ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ انہی قدیم بنیادوں پر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اور وہ جو تعمیر کا عمل تھا وہ خود ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم دیواریں بناتے جاتے اور حضرت اسماعیل قریبی پہاڑیوں سے پتھر لا لا کر انہیں دیتے۔ اور وہ مشہور پتھر مقام ابراہیم، وہ بھی تو اسی تعمیر کی یادگار ہے نا؟ جی ہاں، وہی پتھر جس پر کھڑے ہو کر وہ دیواریں اونچی کرتے گئے اور اس پر ان کے قدموں کے نشانات ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی دوران جب دیواریں کونے تک پہنچی تو حضرت ابراہیم نے ایک خاص پتھر لگانے کی خواہش کی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پتھر لائے تھے؟ جی، وہ جنت سے ایک پتھر لائے جو اس وقت دودھ کی طرح سفید تھا، جسے آج ہم حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک جنتی سفید پتھر سیاہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور روحانی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں کو جذب کر کے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کعبہ کی شکل آج جیسی نہیں تھی۔ اچھا، کیسی تھی؟ وہ ایک مستطیل یعنی ریکٹینگولر عمارت تھی، جس میں خطیم یعنی حجرے اسماعیل والا حصہ بھی اندر ہی شامل تھا۔ اور دروازے بھی دو تھے؟ جی، 2 دروازے، ایک داخلے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے، اور دونوں زمین کے برابر تھے تاکہ کوئی بھی امیر ہو یا غریب آسانی سے آ جا سکے۔ یعنی اس کی اصل بناوٹ زیادہ کھلی اور سب کو خوشامدید کہنے والی تھی۔ یہاں سے تو بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اب صدیاں گزرتی اور ہم پہنچتے ہیں 570 عیسوی میں، عام الفیل، ہاتھیوں کا سال۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال بھی ہے نا؟ بالکل وہی۔ اس وقت یمن کے بادشاہ ابرہا نے سونا میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا تھا۔ لیکن عرب کے لوگ پھر بھی کعبہ ہی جاتے تھے۔ جی، اور اسی حسد میں اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلا جس میں محمود نامی ایک بہت بڑا ہاتھی بھی تھا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب اس نے اہل مکہ کے مویشی قبضے میں لے لیے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ بالکل، حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے ابرہا کے پاس گئے۔ ابرہا ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، لیکن جب انہوں نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے طنزیہ کہا کہ میں تمہارا سب سے مقدس گھر گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس گھر کے مالک نے کیسے اس کی حفاظت کی۔ جب فوج نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہاتھی نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ پرندے آئے، ابابیل۔ جی، آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے جن کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ابرہا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے نے تو کعبہ کی حرمت کو عرب میں اور بھی بڑھا دیا ہوگا۔ یقیناً، لیکن کچھ عرصے بعد شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں اور قریش کو اسے دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔
اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ قریش جو اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاک کمائی کا پیسہ استعمال ہوگا۔ یعنی سود، جوا یا کوئی بھی ناجائز مال اس میں نہیں لگے گا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اس دور کی اخلاقیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پیسہ کم پڑ گیا۔ جی، حلال مال اتنا کم جمع ہوا کہ وہ پوری عمارت کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر نہ کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے عمارت کا حجم چھوٹا کر دیا، شکل مستطیل سے مربع ہو گئی اور حتیم والا حصہ باہر رہ گیا۔ درست، انہوں نے ایک دروازہ بھی بند کر دیا اور دوسرے کو زمین سے اونچا کر دیا تاکہ صرف ان کی مرضی سے لوگ اندر آ سکیں۔ اور اسی تعمیر کے دوران وہ مشہور جھگڑا ہوا جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا۔ جی، ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتیں۔ اور تبھی ایک نوجوان جنہیں سارا مکہ صادق اور امین کہتا تھا، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے اپنی بے مثال حکمت سے اس جھگڑے کو حل کیا۔ انہوں نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو خود اٹھا کر اس پر رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ صرف ایک جھگڑے کا حل نہیں تھا، یہ مستقبل کی قیادت کی پہلی جھلک تھی۔ پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا اور قبلہ بھی مسجد اقصی سے کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ لیکن کعبہ کی آزمائشیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ افسوس، ایسا ہی ہے۔ 683 عیسوی میں اموی خلیفہ یزید کی فوج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیکوں سے پتھراؤ کیا گیا، جس سے کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ سوچنا بھی تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے بہت زیادہ۔ یزید کی اچانک موت کے بعد فوج تو چلی گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے کعبہ کو شہید کر کے اسے دوبارہ حضرت ابراہیم کی اصل بنیادوں پر تعمیر کروایا۔ جی، یعنی مستطیل شکل میں 2 دروازوں کے ساتھ۔ لیکن ان کی حکومت صرف 10 سال رہی۔ پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ حملہ کیا۔ جی، حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے اور کعبہ کو ایک بار پھر نقصان پہنچا۔ اور پھر عبد الملک بن مروان نے کعبہ کو دوبارہ قریش کی بنائی ہوئی مربع شکل میں تبدیل کروا دیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ وہ پرانی شکل کو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ آج جو کعبہ کی شکل ہے وہ بنیادی طور پر وہی ہے جو عبد الملک بن مروان نے قائم کی تھی۔ لیکن کعبہ کی تاریخ کا شاید سب سے سیاہ، سب سے افسوسناک باب 930 عیسوی میں لکھا گیا۔ بلا شبہ، جب بحرین کے کرامتی فرقے نے ابو طاہر الجنابی کی قیادت میں حج کے دنوں میں مکہ پر حملہ کیا۔ یہ ایک ناقابل تصور قتل عام تھا۔ انہوں نے 20 سے 30 ہزار حاجیوں کو حرم میں شہید کیا۔ ان کی لاشوں سے زمزم کے کنویں کو بھر دیا، غلاف کعبہ کو پھاڑ ڈالا، اور سب سے بڑھ کر وہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک منٹ، وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے؟ جی، پورے 22 سال کے لیے۔ 22 سال؟ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اس دوران طواف کا کیا ہوتا تھا؟ یہی تو اس واقعے کی سنگینی ہے۔ کعبہ جیسے اپنے دل سے محروم ہو گیا تھا۔ لوگ طواف کرتے وقت اس خالی جگہ کو چھوتے اور روتے تھے۔ یہ تو بہت طویل جدائی تھی۔ آخرکار جب کرامتی خود کمزور پڑے تو انہوں نے عباسی خلیفہ سے ایک بھاری تاوان کے بدلے حجر اسود واپس کیا۔ جدید دور میں بھی 1979 کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب حرم پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ جی، جہمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں نے، جنہوں نے اپنے ایک ساتھی کو امام مہدی قرار دے دیا تھا۔ وہ ایک بہت پیچیدہ آپریشن تھا، کیونکہ حرم میں خون ریزی کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل، سعودی فورسز کو بالآخر علماء سے فتویٰ لینا پڑا، اور پھر کئی دنوں کی لڑائی کے بعد، جس میں فرانسیسی اسپیشل فورسز کی خفیہ مدد بھی شامل تھی، حرم کو آزاد کروایا گیا۔ تو ہم نے کعبہ کی تاریخ میں تعمیر، حملے، بے حرمتی اور پھر سے تعمیر کے واقعات دیکھے،
لیکن اس کی اہمیت صرف پتھر اور غلاف تک تو محدود نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اصل طاقت شاید اس کی جغرافیائی اور روحانی حیثیت میں پوشیدہ ہے، جو ہمیں کائنات کے بڑے نظام سے جوڑتی ہے۔ تو اس سب کو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہاں سے ہم ایک بہت دلچسپ میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے جسے کچھ محققین پیش کرتے ہیں کہ کعبہ کی جغرافیائی حیثیت گولڈن ریشو یعنی سنہری تناسب پر پوری اترتی ہے۔ گولڈن ریشو 1.618، یہ تو کائنات کی سب سے خوبصورت چیزوں میں پایا جاتا ہے، پھولوں سے لے کر کہکشاؤں کی ساخت تک۔ جی ہاں، اس نظریے کے مطابق اگر آپ مکہ سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کا فاصلہ ناپیں اور ان کا تناسب نکالیں تو وہ تقریباً 1.618 ہی بنتا ہے۔ واہ! اگرچہ یہ سائنسی طور پر 100% ثابت شدہ حقیقت نہیں، لیکن یہ خیال بہت معنی خیز ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ کعبہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں زمین کی جیو میگنیٹک فیلڈ بہت متوازن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں جانے والوں کو ایک غیر معمولی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اور اس توانائی کا سب سے بڑا مظہر ہے طواف۔ کعبہ کے گرد گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں گھومنا۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ کائنات کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا عمل ہے۔ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ سوچئے، چاند زمین کے گرد اسی سمت میں گھومتا ہے، زمین اور تمام سیارے سورج کے گرد اسی سمت میں گھومتے ہیں، ہمارا نظام شمسی کہکشاں کے مرکز کے گرد اسی سمت میں چکر لگا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹران بھی۔ بالکل، وہ بھی اپنے نیوکلیس کے گرد اسی کاؤنٹر کلاک وائز سمت میں گردش کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ انفرادی طور پر وہی عمل دہرا رہا ہوتا ہے جو پوری کائنات اجتماعی طور پر کر رہی ہے۔ وہ ایک کائناتی عبادت میں شریک ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ تعلق صرف بیرونی کائنات تک محدود نہیں۔ اچھا، یہ ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی جھلکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کے دل کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ جی، اب اسے سائنس سے جوڑ کر دیکھیں۔ انسانی جسم میں دل کے گرد خون کی گردش کا نظام بھی کاؤنٹر کلاک وائز یعنی طواف کی سمت میں ہی ہوتا ہے۔ واقعی؟ جی، اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں سب سے طاقتور برقی مغناطیسی میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ نہیں بلکہ دل پیدا کرتا ہے۔ یعنی دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں بلکہ توانائی کا ایک مرکز ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اصل کعبہ انسان کا دل ہے، جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ ان کا سما یا وجد میں گھومنا بھی اسی کائناتی طواف کی ایک روحانی عکاسی ہے۔ وہ اپنے دل کے کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ درست۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں تاریخ، سائنس، کائنات اور انسانی روح آپس میں مل جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ظاہری سفر بھی ہے اور ایک باطنی سفر بھی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے میں ہمارے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ظاہری کعبہ کائناتی توانائی کا مرکز ہے اور ایک مومن کے دل کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا ہمارے باطنی حج یعنی خود شناسی اور اپنے دل کو پاک کرنے کے سفر کے لیے کیا مطلب ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کعبہ کے اس کائناتی آہنگ کو سمجھنا ہماری اپنی روحانی حالت اور باطنی دنیا کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔